بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کے بارے میں جب جہل ہو، نادانی ہو، تو پروردگار عالم اس چیز کے بارے میں قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق۔ اہل بیت نبی کے بارے میں سوال یہ کہ نبی کے گھر والے کس مقام پر ہیں، تو پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں یہ آیت نازل کر دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آیت میں اہل البیت کا لفظ ہے اور نبی کے گھر والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو لہٰذا ایک اور آیت نازل کی گئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ حبیب دیکھو، اب جو تم سے محاجہ کرے، اب جو تمہارے ساتھ بحث کرے، اب جو تمہارے ساتھ آگر ڈیبیٹ کرے، اردو میں کہتے ہیں کٹ حجتی کرے، بقراتیت دکھائے، اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھے، اب اس سے زیادہ سادہ لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر سمجھے تو کیا کرو؟ اس سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو کہ دیکھو آ جاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو لے کر آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم سب مل کر ابتہال کریں گے۔ ابتہال الف یا حمزہ بے تے دو چشمی ہے، الف اور لام، ابتہال۔ اور اس کے بعد ابتہال کے بعد کیا کریں گے؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت کو ہم دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ کیا یہ ہے ترجمہ صحیح آخری والا کہ ہم دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، یا ترجمہ یہ کہ نجعل، ہم لعنت کو قرار دیں گے جھوٹوں پر؟ نجعل کا مطلب ہے ہم قرار دیں گے لعنت کو خدا کی جھوٹوں پر، یعنی یہاں پر بات دعا کی نہیں ہے، مرحلہ ابتحال ہے اور پھر مرحلہ جعل ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں تو ایک دو باتیں پہلے عرض کر دوں کہ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے ابتحال۔ ابتحال کس سے نکلا ہے؟ بہل سے نکلا، بے دو چشمی ہے اور لام۔ یہ جو آپ نے بہلول کا لفظ سنا ہے، بہلول دانا یا بہلول ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہندوستان پاکستان میں بہلول کے لفظ کو بہلول کہتے ہیں، تو بہلول اسی کا ورڈ ہے یہ بہل۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر۔ عرب اس کو مختلف جگہوں پر استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے، فرض کیجئے اس کا شوہر انتقال ہو چکا ہے، خدا نخواستہ کوئی، تو اس کو بھی بحالت المرأۃ کہا جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ اگر ناقے کو، کسی حیوان کو، جانور کو، کہ اس کے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ لگائی جائے کہ اس جانور کا بچہ اس کے ساتھ جائے نہ جائے، اپنی غذا کو حاصل کرے نہ کرے، آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا بہل کا معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ ہم اور آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیماریوں سے بچ رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، اولاد صحیح و سالم ہے، ایک کے بعد دوسرا سال، دوسرے کے بعد تیسرا سال، تیسرے کے بعد چوتھا سال، الحمدللہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے، خدا ان کو صحت سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، اور جو بڑے بیٹھے عمر رسیدہ حضرات یا جوان یا نوجوان، ان کو بھی صحت و سلامتی دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ سوچئے کہ بچہ جو گہوارے میں جھولے میں ہے، یہ پی ایچ ڈی کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، نہ جانے ہوائی جہاز اڑائے گا، اسپیس شٹل اڑائے گا، ٹرین چلائے گا، کیا کیا کرے گا، تو انسان یقین نہیں کر سکتا یہ بچہ کہ جو اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ سارے یہ کام کرے گا، ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں جائے گا، 200-400 کلو اٹھا لے گا۔ تو یہ سب پروردگار عالم کی عنایت سے ہو رہا ہے، یعنی پروردگار عالم نے اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا ہے۔ ہر لحظہ، ہر آن، ہر لمحہ پروردگار عالم کی عنایت، توجہ، لطف و کرم شامل حال ہے۔ اگرچہ انسان بھول جائے، یہ بلب یہاں پہ جل رہے ہیں، سب بجلی سے چلنے والی چیزیں چل رہی ہیں، اب ماشاءاللہ سے بچے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، مسلسل ایک کرنٹ آ رہا ہے،
وہ کرنٹ اگر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے تو یہ بتیاں ساری، یہ قمقمے، یہ لائٹس سب بند ہو جائیں گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ اب اس بلب کو بجلی کے اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن جو اس میں کرنٹ آ رہا ہے، برقی رو آ رہی ہے، جو اے سی آ رہا ہے اس میں، وہ اس کو جلائے ہوئے۔ اگر اس بجلی کے بلب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی کیا مطلب؟ تم کہہ رہے تھے کہ تم میں روشنی اپنی ذات سے، اچھا بھی بتاتے ہیں، تار کھینچ لیا، اب روشنی لاؤ، تو کیا مطلب اس کا؟ یہ اپنے حال پر جب اسے چھوڑا گیا تو اس سے جو عنایت تھی، جو توجہ تھی، جو کرم تھا، جو اتصال تھا، وہ ختم ہو گیا، بلب بجھ گیا۔ بہل کا معنی یہ ہے کہ اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد